بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا بالموت واعظا فکفا بالدہر مفرقا. طبرانی کی روایت ہے، اس میں کچھ حدیث ہونے میں کلام ہے، تاہم جو مضامین اس روایت میں ہیں وہ قرآن حدیث سے معجب ہیں، تو یہ خلاف شرع بات نہیں. حدیث ضعیف اسلامی ضابطے کے مطابق اور قرآن سنت کے اس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی. وہ تائید کے لیے، ترغیب کے لیے بتائی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کافی ہے واعظ ہونے کے اعتبار سے. واعظ واعظ کرنے والے، واعظ کرنے والا. دنیا میں واعظ کرنے والے بے شمار ہیں. ایک طالب علم یہاں بیٹھتا تھا، اس سال نہیں آیا، دورہ بھی نہیں پڑا. یہاں سے کچھ باتیں سیکھ لی یا لکھ لی، کہتے میں فلاں جگہ بدین میں جاتا ہوں، سین کے اندر کا، وہاں واعظ کرتا ہوں. میں نے کہا تم کو واعظ کرنے کے لیے کس نے کہا؟ یہ لوگ تو مجھ سے کہتے وہاں مرید ہونے کے لیے بھی کہتے. تو علماء نے فرمایا اپنے بڑی کی اجازت کے بغیر مستقل طور پر وعظ و نصیحت کا معاملہ یا کتاب لکھنے کا معاملہ یا مقالہ لکھنے کا معاملہ نہ کرنا چاہیے. عورتوں میں دیکھو نا، لڑکیاں دورہ پڑھنے کے بعد کتنے درس قرآن دیتی ہے علاقے میں. اس سے فائدے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فائدے. اور جہاں بھی دیکھو گے سب کا شوق یہ ہے کہ میں دوسرے کو بتاؤں، میں دوسرے کو بتاؤں، میں دوسرے کو بتاؤں. آج یہاں وزیر مذہبی امور کا ایک مشیر آیا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. کیونکہ مذہبی امور ہونے کے اعتبار سے علماء کا اس کے ساتھ تعلق ہے. ہر عالم سے جب پوچھتے ہیں کہ میں تو یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا رہتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کتنے نماز پڑھاتے ہو؟ کہتے 3 نماز. تو شریعت میں 3 نماز ہوتی ہے، 5 نماز. دوسرے یہ پوچھا کون سی نماز؟ تو ظہر کی نماز، دوپہر کی نماز اور عصر کی نماز. تو میں نے اس سے سوال کیا دوپہر کی بھی نماز ہوتا ہے شریعت میں؟ دوپہر کی نماز کیا ہوتا ہے؟ نہیں بتا سکا. تو میں نے منسوخ کر دیا، تو رجسٹر نے کہا نہیں بن سکتا، جاؤ. یہ ظہر کی نماز کا نام بھی نہیں آتا، تو دوپہر کا نماز رہ گیا عوام کی طرح. دوپہر میں کوئی نماز ہوتا؟ کہتے میں فلاں مسجد کا خطیب ہوں. جو خطیب ہو مطیب ہو،
کہنے کا مقصد ہے حدیث کے شوق میں دو چار باتیں کسی سے سن لی، دو چار باتیں کسی طرح یاد کر لی، کسی کتاب میں دیکھ لی، شک بتاتا جاؤں، لکھتا جاؤں، یہ کرتا جاؤں۔ وہ خود کہہ رہا کہ اپنے نفس کو نہیں دیکھتا اور دوسرے کے خامیوں کو دیکھ کر اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اصلاحی تنظیم کتنی زیادہ ہیں حکومت کے اعتبار سے، نجی اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، خانقاہوں کے اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے، مگر اصلاح کہاں ہو رہا؟ دیکھو کہ خاک اصلاح۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واعظ کرنے والے تو بہت ہیں، ہر شعبے میں دیکھو، لیکن کسی بھی شعبے کی طرف جانے کے بجائے اگر انسان کو عبرت کی آنکھی ہوں، جیسے کل عبرت کی بات بتایا تھا، بہت سے بتایا نہیں بتایا تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر میں اس عبرت میں سے تقویٰ میں بھی تو اقسام خمسہ بتایا، سبا بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنے مخلوقات رکھتے ہیں، نباتات، جمادات، آسمان، زمین، ستارے، سورج، چاند، سب سے عبرت انسان کو لینا چاہیے تاکہ وقت مقرر ہمیں کام کرنے کی عادت بن جائے۔ یہ نہیں بتاتا؟ جانور بچے دیتے ہیں، انسان سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کتا بلی بچے دیتے ہیں، پرندے انڈے دیتے ہیں، سانپ بچھو بچے پیدا کرتے ہیں، سب کے وقت مقرر ہے۔ ایسی عبرت کی جزوں میں سے ایک جز یہ ہے کہ یہ مقامی عبرت کیا بے شمار ہے، اگر آنکھی ہیں ان میں سے ایک موت ہے، جو جہاں ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ادھر جانے کے بجائے اگر صحیح معنی میں انسان موت پر غور کرے، موت کو دیکھے، موت کی فکر کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ جو انسان پر اچانک آ جاتی ہے، انسان پر اچانک آ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ رمضان میں ہمارا نواسا انتقال ہو گیا 24 تاریخ میں، کون سے تاریخ میں؟ 24 میں۔ صبح چل پھر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، مغرب سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی واپس کے لیے موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا کسی کو خبر نہیں۔ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ کے اندر داخل۔ ہمازا لا تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اس کو اگر انسان سوچے، اسی حالت میں آ کر انسان کو اچک لیتی ہے، تو انسان اپنے بارے میں کتنا عبرت حاصل کر لے۔ عبرت حاصل کرنا کے کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں وائس کہوں، عبرت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کل بتایا تھا نا یہ بات، اس لیے حاضری کے طور پر بتا رہا، پوچھ رہا ہوں۔ عادل بتائے گا عبرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گناہوں سے دور رہنا، جیسا پہلے بھی تو بہت
باشبہ گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے. وہ جس غفلت کی موت میں آ گیا اس غفلت میں انسان نہ رہے. پتہ نہیں کتنے نمازی اس کے ذمہ رہ گئی، کتنے روزہ رہ گیا، کتنے حقوق اللہ ہے، کتنے حقوق العباد ہے، کتنے گناہ توبہ کے قابل کبیرہ معصیت اور گناہ ہیں، اسے توبہ نہیں کیا، آج کریں گے کل کریں گے، ایسے حالت میں آ گئے. ان چیزوں کو سوچ کر فوراً انسان توبہ کر لے. اپنے حالت کو فوراً درست کرے. فوراً درست کرنے کا مطلب جس حالت میں بھی ہو، راستہ میں ہو، پڑا ہوا چل رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یا اللہ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، میں فلاں فلاں گناہ جس کا میں عادی ہوں میں چھوڑ دیا، مجھے اس کے بارے میں بڑے ندامت ہے، شرمندگی ہے، معذرت ہے، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے. اب دیکھو یہ بات کہنے میں کیا دیر لگی؟ یہ توبہ نہیں ہوگی؟ کل بتایا نا توبہ کا، اس میں نماز شرط ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. فوراً یہ اپنے حالات کی توبہ کر اور آگے ہوشیار رہے. معصیت کے ارتکاب سے توبہ کو توڑو نہ دے اور نیک اعمال میں سستی نہ کر. جب نیک اعمال یاد آ جائے فوراً چلا جائے، سستی آ جائے نہ کرو، اس کو یاد کر. یہ ہو گیا ٹھیک ٹھاک عبرت موت سے. لوگ کہتے ہیں نا بے ادب سے بھی ادب سیکھو، یہ نہیں کہتے بے ادب سے ادب سیکھو. کیا مطلب؟ جو بے ادب کام کر رہا اس کو تم نہ کرو. کیوں؟ بے ادبی کی وجہ سے اس پر جو وعید آئی، جو بدنامی آئی، جو برا انجام ہوا، تاکہ وہ برا انجام تمہارا بھی نہ ہو. بد نہ بنو، بد کھیلائے، بد اچھا بدنام برا، نہ بویا ہے تخم اچھا، تو کب پاؤ گے پھل اچھا. بند کر دو سا پانی دو مجھے، بند کر دیا. عبرت کا مطلب یہ ہوا بد نہ بنے، بد کھیلائے، بد اچھا بدنام برا، نہ بویا ہے تخم اچھا، تو کب پاؤ گے پھل اچھا. یہ برے آدمی جو برا کر رہا ہے بدنام ہو میں بدنام زمانہ، کیا کہتے ہیں بدنام زمانہ ڈاکو، کیا کہتے ہیں، کیا لفظ ہے کہ بھائی ایسے ڈاکو جو دنیا کا بدنام ہو، مشہور ہو، بدنام زمانہ، زمانہ ڈاکو. ڈاکو بھی کہتے ہیں، ڈاکو تو کہنا چاہیے. اس سے عبرت حاصل تم بدنامی کے قریب نہ جاؤ. بالخصوص اپنے ساتھیوں میں سے کوئی بچھڑ گیا ہو بدنامی کی وجہ سے، انا للہ، اس کے قریب بھی نہ، اس جیسے عمل کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک درسگاہ میں ایک لڑکا اچھا پڑھتا تھا، جیت تھا، پوزیشن حاصل کرتا تھا، استادوں سے بھی ملتا، اس لیے استاد بھی محبت کرتے. جو لڑکا اچھا ہوتا ہے استاد محبت کرتا ہے، یہ کام کا لڑکا بنے گا کسی نہ کسی نے، یوں کہہ کر محبت کرتا. مگر یہ کبھی رات کو رہتا، کبھی رات کو نہ رہتا. آ کر عذر و معذرت کر لیتا. شریف لڑکا، جیت لڑکا، پوزیشن والا لڑکا، تو رعایت کر دیا جائے. ایک دم اس کی غیر حاضری لمبی ہو گئی تو تحقیق کیا گیا، معلوم ہوا رات کو ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ڈاکہ زنی کرتا ہے. اسے ڈاکوؤں کے فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ان کے ساتھ رات پر ادھر ادھر مارتے ہوئے. یہ پتہ کیسے چلا؟
زیادہ غیر حاضری جب ہو گئی تاکہ کوئی کیا بات ہے کہ نکالنے کا بھی اتنا غیر حاضری ہو گیا، نکل جائے مہینے میں 100 غیر حاضری، مطلب جو ہسپتال میں تو ہسپتال میں کیسے گیا؟ چونکہ وہ طالب علم تھا نا، کب تک آخر وہ طالب علم ڈاکو گیری کرے گا؟ ایک کا کیا، دکھا کیا، دوبارہ کیا، لوگوں کا مال لوٹا، لوگوں کو نقصان کیا، مسافروں کو تکلیف دیا، گھر کو لوٹ لیا. لیکن طالب علم ہونے کی وجہ سے کبھی مسجد میں آتا ہے، درسگاہ میں آتا ہے، قرآن حدیث پڑھتا ہے، اس سے دل پر اثر پڑتا رہا. اس نے وہ دن توبہ کر دیا ذہنی طور، اس کو ایک عبرت حاصل ہوتی ہے. میں اگر ایسا کرتا گیا میرا کیا حال بنے گا اللہ رسول کی طرف سے، میں جانتے ہوئے، یہ لوگ تو کوئی جانتے نہیں، سمجھئے کچھ عبرت حاصل. اللہ تعالیٰ عبرت دی آپ کی عطا کر. ایک دن یہاں ایک آدمی آیا، عوام آدمی ہے، دارالعلوم میں اصل کا وقت کہنے لگا کہ مجھے توبہ کرا. میں تھوڑی بہت جانتا ہوں، زیادہ نہیں تھا. بھائی بات کے میں توبہ کرو، مجھے بات کو بتاؤ. مختصر عرض کر رہا ہوں، ابھی آزان ہو جائے گا کہ میں شراکت کی دکان میں کام کرتا ہوں صدر میں. جب بھی رات کو آتا ہوں تو میرے ساتھی کسی نہ کسی گناہ کے کام میں مشغول کر لیتا ہے. دکان بند کر کے فارغ ہونے کے بعد کسی گناہ کے گناہ مبتلا کرنے کا مطلب ہے آج کل کتنے رنڈیوں کا زمانہ کھل گیا، شرابی کبابی کی دکانیں کھل گئی جس کا کوئی احساس نہیں کہ یہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گئے. اور کبھی کبھی مولوی مجلس حقانی مجلس کے میں کبھی کبھی وہ آتا بھی رہتا ہے. اس کو فکر ہو گئی اس کی وجہ سے، کچھ بات سننے کی وجہ سے، ہماری اگر شراکت کی وجہ سے اس کے ساتھ دیتا رہا بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں، تو کیا ہوگا اگر خدا ناراض ہو گیا؟ جیسے علماء فرماتے ہیں تو میرے بیوی پر کوئی مصیبت آئی، میرے بچے اگر مر گیا، میرے گھر پر آگ لگی، یا مجھ پر کوئی حادثہ ہوا یہاں پر آتے جاتے، اس فکر نے مجبور کیا کہ دارالعلوم آ کر توبہ کر رہا ہے. تم کو بتا رہا ہوں حقیقت، تم بھی اسی عبرت حاصل کرو. قصہ نہیں سنا رہا، نام نہیں بتا رہا ہوں، تم جانتے نہیں، یہ غیبت نہیں، نفس و واقعہ سے عبرت حاصل کرو. اگر آپ ایک عوام ہونے کے باوجود دیکھا، حالانکہ اس کے ساتھ شراکت کی دکان اسے مال و دولت ڈال دے رکھا، کہتے میں آپ اس کے ساتھ نہیں دوں گا، وہ مال مجھے نہ بھی دے اور دکان چھوڑنا بھی پڑے، میرے لیے گھر بار بیوی بچہ بہت کچھ. دیکھا واللہ کیسے عبرت حاصل کر رہا ہے، کیسے اس طالب علم کو کیوں عبرت حاصل نہ ہو؟ اس کو تھوڑا سا اس کو عبرت ہو گئی. نہ جانے ایک دن کہا ان بھائیوں سے، بھائی جتنے دن ہو سکا پہلے تمہارا ساتھ دیا، میں ایک طالب علم ہوں، میں اب جانا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ دینا نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دو. ہاں اب سب کی آنکھیں لال ہو گئی، کہتے یہ ہمارے پارٹی سے نکل رہا ہے اور ہمارے سب کی نشاندہی کرے گا، دنیا سب کو قتل کرا دے گا، کہتے اس کو قتل کرو. یوں کہا ہوا بھاگنے لگا، تلوار ماری، تلوار جا کر اس کے ران پہ لگی، گولی مارا تھا تو مر جاتا، تلوار پھینکا، اسے ران کٹ گیا، ہسپتال پڑا ہوا. اس سے پتہ چلا مطلب سمجھا. دیکھا ملا دیکھا عبرت حاصل کر دی. بالخصوص جب ساتھیوں میں سے کسی ساتھی پر عبرت کا ایسا موقع گزرے یا جان پہچان لوگوں پر کوئی عبرت کا ایسے مقام، ایسا واقعہ، ایسے حادثہ پیش آ جا، یا خاص کر کے اپنے رشتہ داروں میں سے اوپر میں نیچے سے، اپنے بھائیوں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں، دیگر خاندانوں میں سے کسی پر کوئی ایسے واقعہ پیش آ گیا ہو، عبرت حاصل کرو. قصہ عبرت حاصل کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، موت واعظ کرنے کے لیے کافی، عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی. اس لیے کہ
جو بھی واقعہ پیش آتا ہے دنیا میں اگر آتی ہے ہر چیز سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، ہر چیز سے عبرت حاصل کر سکتا ہے جب بشرطے کہ دل بینا ہو، دل نہ مر گیا ہو۔ دل مر جاتا ہے کس وجہ سے؟ کل پرسوں انہیں بتاتا رہتا ہوں نا، علماء کی موت کیا؟ دل کا مرنا۔ عوام کی موت کیا؟ جسم کا مر جانا۔ جو بھی عوام ہو والے ہو پروسیس ملے تو دل مر جاتا ہے۔ دل مرتا ہے گناہ کے معصیت کے ارتکاب سے۔ یہ کس نے کہا؟ حوالہ نہیں دیا؟ کس سلسلے میں کہا؟ ہو نا عام المیت سے کہو کس عمل سے؟ جب تم کیوں بتاتے ہو؟ جس سے پوچھو وہ کہنا چاہے۔ کتنے دفعہ کہا دیکھو نا، تیجا کھانے سے، 40واں کھانے سے، گناہ کی دعوت سے، جہاں ہمارے طالب علم کھا لیتے ہیں۔ کسی مدرسے میں انہوں نے کچھ داد دیا، آؤ میرے گھر میں قرآن مجید خوانی کرو، بس سب مزے مزے لے کر چلے گا، قرآن مجید پڑھ کر کھا دیا۔ قرآن مجید دعوت کھانے کے لیے اتارا، تم نے کہاں سے کہاں ڈال دیا؟ قرآن مجید کسی کے لیے آیا؟ موقف والے کا کوئی لڑکا یہاں ہو نا؟ کون؟ علامہ صاحبونی نے طبیان میں کہا ہے نا کچھ، یا تم پڑھا ہی نہیں، اس دن آگاہ ہوگا تمہارا۔ علامہ صاحبونی نے کہا آج کے مسلمان نے سمجھا قرآن مجید قبرستان میں پڑھنے کی چیزیں، قرآن مجید گھروں میں جا کر برکت دینے کی چیزیں، قرآن مجید رسم و رسومات، نکاح شادی بیاہ تقریبات میں ملا کو بتا کر لمبے لمبے قرأت میں قاریوں کو پڑھانے کی چیز ہے، اور مجلس قرأت کر کے ایک کی قرأت کیسی دوسری کی قرأت کیسی، جل سے جو لوگ اس نے جو حقیقت ہے قرآن مجید جس کے لیے اتارا گیا اسے بالکل بے خبر، بالکل بے خبر۔ آج بھی یہی ہے، خاص کر چھوٹے موٹے جو مدارس کے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں، فوراً چلے جائے گا۔ کوئی مر گیا کہتے قرآن سے مرجت لے کے آ جاؤ، چلا جائے گا بھائی۔ اب وہ مردے کے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، فقہاء نے فرمایا اس کمرے میں بھی مردہ ہے، اس کمرے میں بھی قرآن نہیں پڑھنا جائز ہے، دوسری جگہ پڑھو۔ اس کو کیا خبر ہے؟ ماشاء اللہ باپ کو فائدہ پہنچا رہا گناہ کی صورت میں، اس لیے تو صحیح علم ضروری ہے معلوم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عبرت حاصل کرنا چاہیے، بالخصوص موت سے، بالعموم ہر چیز سے، بالعموم ساتھیوں سے، بالعموم پڑوسیوں سے، بالعموم گھر کے افرادوں سے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا 7 سال کا، علماء کے مجلس میں جاتا، اس نے ایک بات سن لی، جس کی بیوی بے پردہ پھیرتی ہے اس کا شوہر دیوس ہوتا۔ اس نے لفظ سن رکھا دیوس دیوس کا، آ کر گھر میں کہنے لگا امی کو، امی امی اب میرے ابو کو دیوس نہ بنانا، امی امی میرے ابو کو دیوس نہ بنانا، امی امی میرے ابو کو دیوس نہ بنانا۔ ماں تعجب کر رہی، کیا ہو رہا ہے؟ ماں کو تو خبر ہی نہیں، یہ تو ہوشیار لڑکا تھا، مجلس سے بات رہ لی اس نے۔ جب باپ آیا گھر میں تو حقیقت حل کھل گئی، آج مجلس میں تو یہ بات کہی ہے، اسے لڑکا ہوشیار تھا،
लिहाजा किसको कहते हैं दयूस? जिसकी बीवी, जिसकी माँ बहन जानते हो बेपर्दा पहनती हो और ये रोकता नहीं, इसको कहते हैं दयूस। इसे कहते हैं अम्मी मेरे अब्बू को दयूस न बनाना, अम्मी मेरे अब्बू को दयूस न बनाना, अम्मी मेरा अब्बू को दयूस न बनाना। देखो छोटा बच्चे काबिलियत आ गई अल्लाह ताला। इसलिए आकाबे ने कहा छोटा बच्चा भी हो उसको कभी कभी मजलिस में लाया, मजलिस में हाँ मैं लाया हूँ। नसीहत की बात है, छोटे बच्चे पर असर करती है, आसान होता है। अल्लाह ताला ने कुरान हदीस को नसीहत के लिए आसान फरमाया। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्र फहल मिन शौक होता है, शौक होना भी इबरत हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो लड़के थे, एक साथ ही चलते चलते थे। थोड़ा सा एक के कदा थोड़ी सी लंबी होने की वजह से रसूल अल्लाह ने उसको जिहाद के लिए दे दिया। और दूसरे को शौक हो गया, या अल्लाह मुझे भी ले, इनकार कर, छोटा बच्चा है। माँ बाप को लाया सिफारिश के लिए, नहीं लिया। दूसरे को लिया तो उसको इत्मीनान कराने के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया तलवार लटकाओ खाने में। जब तलवार लटकाता तो ज़मीन में लगता है कि तू कैसे जाएगा। उसको कहा तलवार लटकाओ, तलवार ज़मीन में नहीं लगता। उसको एक इत्मीनान दिलाया ज़ाहिरी तौर पर। असल तो शरीयत का हुक्म था नाबालिग बच्ची नहीं जाए, ठीक है। बच्चों को भी बाज़ा अगरचे वो चीज़ उस पर वाजिब और वो ज़रूरी है, अमल नहीं होता। जब आता है मजलिस में एक चीज़ का शौक है। से लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को जहाँ नसीहत की, बहुत से उसके नसाई किताबों में मनक़ूल है, आकाबे ने जिक्र की। उनमें से एक आम नसीहत अपने बेटे से जो उन्होंने कह रखा, किसने अरे लुक़मान हकीम के नाम से तो सूरत भी मुनज़्ज़ल है ना, उनमें बेटों की नसीहत का भी मज़कूर है ना। इसके अलावा जो कह रहा हूँ ये कितने बड़े शख्सियत है, उसके नबी में इख्तिलाफ है, वली में इख्तिलाफ नहीं। उसने बेटे को इतनी नसीहत किया गया, अलैकुम बेमजालिसिल उलमा व इस्तिमाअ कलामिल हुक्मा। बेटा उलमा की मजलिस को लाज़िम पकड़ा करो, हुक्मा की बातों को सुन लिया करो। इसलिए कि उनके कलाम से, उनके बातों से दिल में नूर पैदा होता है। ऐसा कमा युंबतुल माउ ज़रा, जैसे कि पानी बरसने से एक छिटियाल मैदान सरसब्ज़ शादाब हो जाता है, फिर उसके अंदर एक शौक पैदा हो जाता है, और शौक इंसान को इबरत पर आमादा करता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।